معزز سامعین، اتنی برکتوں والا دن، اور اس شخص کو کیا اس شخص نے کلام کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، ہمیشہ میں اس کے الفاظ دہراتی رہتی ہوں۔ تو آج جمعۃ الوداع ہے، تو میرا ایک بار پھر آپ نے ان کو سننا ہے اور میرے ساتھ ان جو ہے نا ان الفاظ کو دہرانا ہے، کیونکہ بہت ہی برکتوں والا دن ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف جو ہے وہ نگاہ کرم اپنی امت کے ساتھ حضور دیکھ رہے ہیں ہمیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ ہر وقت ہمیں سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مدینے میں بیٹھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہ کائنات، ہم تو وہ ظاہر باطن ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز ان کے اوپر جو ہے وہ عیاں کر دیا، اور ایسا علم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا تو کیا، کوئی قیامت تک کوئی شخص جو ہے وہ جتنا بڑے سے بڑا عالم آ جائے، کوئی بڑے سے بڑی ہستی آ جائے، وہ ان کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ایک ہمیں ادنا سا قطرہ اگر عطا ہو جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے علم کا، تو ہماری زندگیاں سنور جائیں۔ اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں علم نافع عطا ہو، اور ہمیں وہ علم عطا ہو کہ جو ہمارے دل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ روشن کر جائے، آپ کی محبت، آپ کی الفت عطا کر جائے، اور ہم ہر وقت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں محو رہیں۔ تو کیا اس شخص نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، ایک عام سا دیہاتی جس کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ وہ پڑھا لکھا ہے، تو لکھنے والوں نے لکھا کہ اس کی زبان میں اتنی جو ہے وہ وسعت تھی کہ جب نبی پاک کے دربار پہ گیا، ایک بکریاں چرانے والا بندہ، دیکھیں کہ اگر اس کو اتنا کچھ مل سکتا ہے، جس نے کسی ادارے سے نہیں پڑھا، جس نے کسی جو ہے وہ مسجد سے نہیں پڑھا، کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، کسی عالم کے پاس نہیں گیا، لیکن اس کی زبان کو اتنی حضور وسعت دیتے ہیں، تو خود سوچیں کہ جو لوگ ان کے اوپر شاعر کہتا ہے سرکار مدینہ کی الفت پہ جو مرتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں، اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے اس گنبد حضرا کے پر نور میناروں میں۔ تو خدا کی قسم وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، تو اس لیے آج ان کے الفاظ اللہ بار بار ہماری زبانوں سے دہرا رہا ہے۔ تو وہ کیا الفاظ ہیں؟ اے زمین میں دفن کی جانے والی سب سے بہترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو سے وادیاں اور ٹیلے معطر ہو گئے۔ سبحان اللہ، میری جان اس قبر مبارک پر قربان ہو جائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر میں پاکیزگی ہے، سخاوت ہے، عطا ہے۔ اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جب تک قلم والوں کے قلم چلتے رہیں گے، میرا درود و سلام آپ کو پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ، اس کے الفاظ مجھے اتنے مزے کے لگتے ہیں کہ اس سے ہی ایک نقطہ میں نے اخذ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ ٹائم ہے، جب تک منٹ ہے، سیکنڈ ہے، یہ کائنات میں دریاؤں میں روانگی ہے، پرندے اڑتے رہیں گے، ہوائیں چلتی رہیں گی، درختوں کے پتے گرتے رہیں گے اور نئے آتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی بارش قطرے برساتی ہے، جب تک قیامت تک برستی رہے گی، اور قیامت کے بعد بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جب تک ہیں، ہماری قبر کے ذروں سے، ہماری قبر کی مٹی سے ہم مر بھی جائیں تو ہماری قبر کی ایک قبر کا ایک ذرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتا رہے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ زندگی اگر ختم بھی ہو جائے قیامت تک، اور قیامت کے بعد بھی جس دن قیامت کا دن سجے گا اور آپ کو اپنی قبر انور سے لایا جائے گا، نعروں کے ساتھ، اجلال کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ، ایک نعروں کی گونج ہوگی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے، اور ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوگا۔ اس دن اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہمیں دکھائے گا کہ یہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ دنیا میں بھی دیا تو تمہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دیا، آج آخرت میں بھی حساب کتاب کا دن قائم ہوا اور ان کی وجہ سے بخشش کی جائے گی۔ اوڑھ کر کالی کملی جب وہ آ جائیں گے تو محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ بلکہ شاعر کہتا ہے کہ
محشر میں گناہگار فریاد کریں گے، آیا ہوں میں، سرکار کہیں گے ارے سر سجدے میں ہوگا، اور کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا اصرار کریں گے، پھر خالق یہ کہے گا یہ قہر و غضب تیرے دشمن کے لیے ہے، میرے محبوب تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔